جو انسان پرہیزگاری کا پابند ہوگا اس کے لیے دنیا سے منہ پھیر لینا آسان ہوگا۔ معرفت کے درخت کو فکر کا پانی دینا چاہیے تاکہ آخرت سنوارنا چاہیے۔ جس بندے کے اندر مروت نہیں اس کی عبادت بھی خالی خالی ہوتی ہے، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو انسان 1 سال تک صبر سے کام لے گا اس کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آخرت کی فکر کرنا ایک ایسا چراغ ہے، جب چراغ ہی نہ رہے گا تو دل کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، انسان کی بہتری اور نجات صرف دین کی تابع داری میں پوشیدہ ہے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ جو بھی مصیبت آئے اس کا استقبال صبر سے کرو اور ہر نعمت کی حفاظت شکر سے کرو۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اول اس کا اخلاق ہی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہد میں آتا رہتا ہے۔ اگر لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے، خندہ پیشانی حسن خلق ہی میں بڑھ جاؤ۔ جو بندہ شکریہ میں کمی کرتا ہے، اچھے دوست اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے والے بھی بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ بادشاہوں سے ہرگز مت خوف کھا، اور خوف کھانا ہی ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ حق تعالی سے کھا۔ سب سے اچھا اور عملی شکریہ یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ آدمی کی عقل اس کے کام کی خوبی ہے۔ جو اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے، اور تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ عمر گزشتہ کا کوئی بدلہ نہیں اور موجودہ وقت بیش بہا دولت ہے۔ اپنے بصیرت کی روشنی میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ۔ صرف 2 دانے رات کو چلغوزے کے چبا لو، 80 سال تک پٹھے کمزور نہیں ہوں گے۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں صرف احمق ہی مارا پھرتا رہتا ہے۔ مستحق سائل اللہ کا ہدیہ جو بندے کی طرف بھیجتا ہے، بندے کو کسی صورت بھی سائل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔